الرحمن الرحيم المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. معزز و محترم سامعین کرام، دین ملی بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پہ، جس عنوان کے تحت چند باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی وہ ہے عظمت صحابہ. صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، یعنی صحابہ کی پہچان اور ان کی معرفت ہونی بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ملک عزیز ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے بھی فرقے جنم لے رہے ہیں، ایسے فرقے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی دوسرے صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بناتے، برا بھلا کہتے اور نہ جانے کیسی کیسی غلط سلط الزامات لگا کر کے ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں یہ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اور اللہ رب العالمین کا ہر پیروکار، ہر مسلمان یہ جانے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کے متبعین کی عظمت کیا ہے، پوری امت کی عظمت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے. یہ تمام چیزیں جاننی ہر مسلمان کے لیے واجب اور لازم ہو جاتی ہیں تاکہ وہ ایسے تمام فرقوں کا، ایسے تمام جماعتوں اور جمعیتوں کا منہ توڑ جواب دے سکے کہ نہیں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے جس کو چھپایا جاتا ہے. سامعین کرام، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ موضوع سخن ہے عظمت صحابہ. عظمت کے معنی ہر کسی کو معلوم، وقار، اہمیت، فضیلت، جو اپنے الفاظ میں آپ سمجھ لیں. صحابہ کسے کہتے ہیں یہ چیز سمجھنے کی ہے. اگر ہم اس کے تعریف کے طرف بڑھیں تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا: الصحابۃ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی، مرا ہو. یعنی تین شرطیں صحابہ ہونے کے لیے، تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی ہو. اگر یہ شرط نہ لگائی جائے تو بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہتے ہیں اور کل کو وہ بھی دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم صحابہ اللہ کے نبی کو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ شرط، پہلی شرط جو ہے کہ اللہ کے نبی سے سر کی آنکھوں سے جس نے دیکھا ہو اور جس کی ملاقات ہو، بھلے ہی وہ چند لمحوں کے لیے ہو اور اس کی وفات ہوئی ہو ایمان کی حالت پہ. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے ملاقات. دوسری شرط یہ ہے کہ ملاقات کرتے وقت وہ شخص مومن رہا ہو، مسلم رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا رہا ہو، یعنی اسلام، دار اسلام کے اندر وہ داخل رہا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مرتے وقت، انتقال کے وقت، خاتمے کے وقت پر بھی وہ مومن اور مسلم رہا ہو. اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اللہ کے نبی کو تو دیکھا ہے لیکن مومن نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، یا مرتے وقت وہ اسلام پر نہیں تھا، تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ایسے کو صحابی مان لیں تو پھر ابو جہل کے بارے میں کیا کہتے، ابو لہب کے بارے میں کیا کہتے. لہذا یہ ضروری ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دونوں شرطیں ہیں وہ بھی پائی جائیں، تب جا کر کے وہ صحابہ کہے جائیں گے. یہ صحابہ کی تعریف ہے کہ جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اسلام کی حالت میں اور وفات بھی اسلام پر ہوئی ہو.
آگے بڑھتے ہیں. یہ تو صحابہ کی تعریف ہے. صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے سینکڑوں آیات ایسی ملیں گی آپ کو جس کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ تو امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ نے تو باب باندھا ہے, باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے صحابہ کی فضیلت کیا ہے پورا باب ہی باندھ دیا ہے, پورا چیپٹر قائم کیا ہے. بہرحال ان سب کو بیان کرنے کے لیے ایک اچھا وقت درکار ہے, لمبا وقت درکار ہے. چند منٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ, اس کے اندر میں خاص جو بہت ہی مشہور اور ہر کسی کے ذہن کو سمجھ میں آنے والی ہو انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. ان کی عظمت کیا کیا ہے. سب سے پہلی چیز صحابی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود بذات خود صحابہ کرام کے دفاع میں کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے. سورہ بقرہ کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی, 13 نمبر کی آیت شروع ہی کی آیات ہے, مشہور آیت. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے, کفار سے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ, اللہ رب العالمین نبی سے کہلوا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایمان لے آئے. اور کس طریقے سے ایمان لے آئے؟ کما آمن الناس, یا ناس سے مراد یہاں پہ صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی کو جب یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو دعوت دیں, آپ نے دعوت پیش کی, تو کفار و مشرکین نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح سے ایمان لے آئے؟ ہم ان بیوقوفوں کی طرح سے تمہاری بات مان لیں؟ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح سے 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مان لیں؟ یعنی صحابہ کرام کو کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ بیوقوف کہا, نادان, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت یہاں پہ آپ دیکھیے, اللہ رب العالمین بذات خود آیت نازل کرتا ہے الا انہم هم الصفا, حصر کے ساتھ. حقیقت میں بیوقوف تو یہی لوگ ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم سودا کس چیز کا کر رہے ہیں اور بیوقوف کون لوگ ہیں. تو اللہ رب العالمین ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے, ڈیفینس میں کہہ رہا ہے کہ نہیں, میرے صحابہ جو ہیں, جو میرے نبی کے امتی ہیں, یہ بیوقوف نہیں ہے, سفیہ تم لوگ ہو, حقیقت میں بیوقوف تم لوگ ہو. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن انہیں خبر ہی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. سامعین کرام, یہ تو اللہ رب العالمین کی زبانی ہوئی. آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے, آپ کو ایسے حدیث بھی ملیں گے. میں آپ کے سامنے متفق علیہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3673 اور صحیح مسلم کے اندر 2540 نمبر کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصبوا اصحابی, لا تصبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو خبردار ہو جاؤ, لا تصبوا اصحابی, میرے صحابہ کو, میرے ساتھیوں کو, اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہونے والے ان جانثاروں کے بارے میں تم غلط سلط مت بولو, اناب شناب مت بولو. لا تصبوا, گالیاں مت دو, گالی گلوچ مت کرو. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان انفق احدکم مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا. کہا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو. ان کی عظمت یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے ایک مد خرچ کیے ہوئے چاول یا گیہوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک مد آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو 700 گرام 600 گرام کا ہوتا ہے. صحابہ کرام 600 گرام یا اس کا آدھا 300 گرام خرچ کر دیے ہیں, جو اگر تم صحابہ کرام کے برابر پہنچ نہیں سکتے اگر تم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو. یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے, اللہ کے نبی کی زبانی بیان کی گئی. تو ہمیں اور آپ کو بھی اس چیز کو جاننی چاہیے اور اس کے مطابق ہی صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ان کی عظمت کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر بنا کے رکھنا چاہیے. سامعین کرام, دوسری عظمت کیا ہے؟ میں بہت زیادہ تفسیر نہیں کر رہا, انشاءاللہ پھر کہیں کروں گا, لیکن میں کئی عظمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. سامعین کرام, صحابہ کرام کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا دیا, ایک ترازو بنا دیا. اگر کسی کو اپنے آپ کو ناپنا ہے, تولنا ہے کہ کیا ہم حقیقت میں مومن ہیں,
کیا ہم حقیقت میں ایمان والے ہیں تو ہم کہاں پہ دیکھیں گے؟ صحابہ کرام میزان ہے. ہم صحابہ کرام کے طریقوں کو دیکھیں گے. اگر ہم صحابہ کرام کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور ان کے ہو بہو ہمارا عمل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی عمل صالح کرنے والے ہیں. وگرنہ اگر صحابہ کرام سے اختلاف پایا جا رہا ہے, صحابہ کرام کا رویہ طرز عمل کچھ اور ہے, ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے, تو ہم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنی زبانی اپنے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم لوگ ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو یقین مانو تم ہدایت یافتہ ہو, تم سیدھے راستے پہ ہو, تم صراط مستقیم پر ہو. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر تم نے پیٹ دکھا دیا, تم نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یقیناً وہ صحابہ کرام سے الگ راستے پہ ہے, وہ صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں ہے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے, وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے, وہ گمراہی اور ضلالت کے راستے پہ چلا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر یہ فرمایا کہ ان کے ایمان کو ہم نے معیار بنا دیا ہے. تمہیں صحابہ کرام کے طریقے سے بننا چاہیے, صحابہ کرام کے طریقے سے عمل کرنے چاہیے, صحابہ کرام کے طریقے سے اللہ کے نبی کی پیروی اور اتباع کرنی چاہیے. وگرنہ تم کسی اور کے طریقے پہ اگر چلو گے تو تم ہدایت یافتہ نہیں رہو گے. سامعین کرام, ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا, سنن ترمذی کی حدیث ہے 2641 نمبر کی حدیث, میں پوری حدیث پڑھ دے رہا ہوں. راوی حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسرَائِيلَ, اللہ کے نے فرمایا ضرور بالضرور میری امت کے اوپر وہ تمام چیزیں آیا ہوں گی, ظاہر ہوں گی, آئیں گی جو بنی اسرائیل کے اوپر آئی تھی. حسب النال بالنال, بالکل جیسا جوتا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, ہو بہو میری امت میں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو بنی اسرائیل کے ہو بہو ویسے ہوں گی, ہو بہو ویسے بنی اسرائیل طریقے سے ہوں گی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ, یقیناً بلا شک و شبہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنمی ہوں گے, جہنم میں جانے والے ہوں گے. الا واحدہ, سوائے ایک گروہ کے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے وسلم, قالوا ومن ہی, وہ گروہ کون سا ہے, وہ فرقہ ناجیہ کون سا ہے جو 73 میں سے صرف ایک نجات پانے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میں بیان یہی کرنا چاہ رہا ہوں, ما انا علیہ واصحابی, اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین اپنے طور سے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے فرما رہے ہیں کہ جنت میں تمہیں جانا ہے اور فرقے ناجیہ میں اپنے آپ کو شمار کرانا ہے, گمراہ فرقوں سے بچنا ہے. تو کیا طریقہ ہے؟ تو میرے سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو اختیار کر لو, میرے طریقے کو اختیار کر لو, میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کر لو, تم فرقے ناجیہ میں سے ہو جاؤ گے, تم جہنم سے نجات پا جاؤ گے. یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ الگ تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ الگ تھا, نعوذ باللہ, ایسا کچھ نہیں. بلکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بالکل ہو بہو طریقے پہ چلنے والے تھے, نہ تو کہیں پر علت کو معلوم کیا. صحابہ کرام کے عمل کے تعلق سے میں بیان کروں ایک دو اشارے کے طور پہ کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ کے نبی کی جذب اطاعت کتنی تھی. اللہ کے نبی حکم بس کر دے رہے اور سارے کے سارے صحابہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے دوڑ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ غالباً میں نے سنایا ہے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک روز وہ مسجد کے اندر آ رہے تھے, جمعہ کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چوکھٹ پہ ہی ہیں, دروازے پہ ہی ہیں, ایک قدم اندر ایک باہر, اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, آواز کان سے ٹکراتی ہے اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں دروازے پہ. دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے, کہتے ہیں یا عبداللہ تعال, عبداللہ وہاں کیوں بیٹھے ہو, اندر آؤ.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی میں اندر آ رہا تھا میرے کان سے یہ صدا ٹکرائی اجلسو بیٹھ جاؤ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب اس حکم کے بعد میں ایک قدم بھی آگے یا پیچھے بڑھاؤں یہ صحابہ کرام کے جذبے اطاعت تھا صحابہ کرام کے کانوں سے قال اللہ وقال رسول کی صدا ٹکرائی کہ اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑے سامعین کرام اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں کہ صحابہ کا عمل الگ ہے اور اللہ کے نبی کا عمل الگ بلکہ دونوں ایک ہی طریقے پہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صحیح طریقے سے جن لوگوں نے پیروی کی اور جن لوگوں نے عمل کر کے دکھایا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے سامعین کرام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت بہت ہی بلند ہے ان کا رتبہ ان کا مقام ان کی حیثیت بہت ہی بڑی ہے بہت ہی عظیم شخصیت ان کی تھی لہٰذا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا ان کے تعلق سے باتیں کرنا اور ان کے تعلق سے ایسے نازیبہ الفاظ کا استعمال کرنا کسی بھی مومن اور مسلم کے لیے جائز اور نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ایمان صحیح سلامت نہیں ہوتا انشاءاللہ بات آگے آئے گی بیان کی جائے گی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے تیسری عظمت وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے اور اللہ رب العالمین کسی سے راضی ہوتا ہے تو معلوم کیا اس کو دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اس کو جنت ہے تو اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو دنیا کے اندر ہی رضامندی کی سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیا سامعین کرام اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ کے اندر کیا فرما رہے ہیں وہی کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وہ سبقت لے جانے والے وہ آگے بڑھ جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک الفاظ استعمال کیا والذین تبعوہم باحسان اخلاص کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا تو کیا بات نہیں پوری ہوتی بات پوری ہو جاتی تھی لیکن یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے منافقوں کو الگ کر دیا ہے کیونکہ منافقین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں ہم بھی مسلم ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی صدقات خیرات کرتے ہیں اور ہم بھی تمہارے طریقے سے چلتے پھرتے ہیں لہٰذا اللہ رب العالمین دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بے احسان کہہ کر کے منافقوں کو اس درجے سے نکال دیا کہ تمہیں سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا رضامندی کی سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں دی جا رہی ہے والذین تبعوہم باحسان جن لوگوں نے صحابہ کرام یعنی انصار اور مہاجرین کی اتباع کی اخلاص سے سچے دل سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ انعام دیا اللہ رب العالمین نے ان کو انعام دیا اور انعام میں کیا دیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ چند روزہ کچھ وقت کے لیے نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ میں رہنے والے ہیں ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے والے سارے کے سارے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اگر انسان جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول کے اندر بھی کئی مقامات پر صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ کیا اللہ رب العالمین ویسے ان سے راضی ہو گیا اللہ رب العالمین ان کو سرٹیفکیٹ جو دیا ایسے دے دیا نہیں
دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ہم تو سے ہمارا اسکول ہوتا ہے، اپنی کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، یا اس طریقے سے ہمارا کوئی ادارہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کو کوئی ایوارڈ دینا ہوتا ہے یا کوئی سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، تو ہم ایسے یا تو انٹرویو لیں گے یا اس کا ایگزام لیں گے، ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی صحابہ کرام کو جو رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کی، ایسے نہیں دے دیا بلکہ ان کا امتحان لیا۔ دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم واجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے، اور امتحان لینے کے بعد اللہ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کامیاب اور کامران لوگ ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی اور انہیں اجر عظیم سے نوازا، یعنی جنت فردوس میں ان کو جگہ دیا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کی عظمت بہت زیادہ ہے، یقیناً بہت سارا وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن اشارتاً میں بات کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے اندر دو بہت ہی مشہور الفاظ استعمال ہوئے، مہاجرین اور انصار۔ معلوم مہاجر کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے، جہاں پہ اس کو ایسا لگتا ہو کہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے یا دین کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، تو وہ وہاں سے اس کو حکم ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایسے سکون کی جگہ پر چلی جائے، پرامن جگہ پہ چلے جائے جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح طریقے سے پیروی اور اس کی اطاعت کر سکتا ہے۔ بہرحال تو مہاجرین اور انصار خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور انصار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا، یہ قابل غور بات ہے، یعنی ان کی عمل اتنے عمدہ، اتنے بلند، اس لائق کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، مہاجرین ایسے نہیں کوئی بن گیا، ہجرت یہ آسان کام نہیں ہے۔ سامعین کرام، مہاجرین نے بہت ساری قربانیاں پیش کی، مہاجرین نے بہت ساری قربانیاں پیش کی، اور ایسے ہی انصار نے بھی کسی سے کم، انصار بھی کسی سے کم نہیں تھے، کسی سے ایک قدم پیچھے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی اثار قربانی میں آگے آگے نظر آ رہے تھے۔ مہاجرین میں سے اگر ہم بیان کریں، عمار بن یاسر کو کون نہیں جانتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، بلال حبشی کو کون نہیں جانتا۔ یہ تمام ایسی شخصیتیں صحابہ کرام کے درمیان کی جن کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن مرحلوں سے گزارا گیا، اور اذیت سے اذیت ناک درد سے ان کو دوچار کیا گیا۔ بلال حبشی کے بارے میں معلوم ہوگا، تپتی ریت پر ان کو لٹایا گیا، اوپر سے بھاری چٹان رکھا گیا، ننگی پیٹ کر کے پھر ان سے کہلوایا جاتا کہ ابھی تو محمد کے دین سے نکال کر دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، یہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اس وقت بھی وہ مرد بحران احد احد کی صدائیں بلند کرتا رہا، اور زبان سے ان کے قل هو اللہ احد ہی نکلتا رہا، اس کے علاوہ کسی اور کے روب اور دباؤ میں نہیں ہے۔ ایسے ہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے، ان کے سامنے ان کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، دردناک اور شرمناک طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جنبش نہیں آئی، کوئی بھی ڈر پیدا نہیں، خوف نہیں پیدا ہوا کہ ہم باطل سے دب جائے، اور آخری وقت تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن کر کے رہے، یہاں تک کہ انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، حبشہ کے بعد پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، لیکن دین سے، اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہاتھ نہیں دھویا، ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ یہ صحابہ کرام کی جرات تھی، یہ صحابہ کرام کے اندر ایمان کی حیثیت تھی کہ وہ ایمان جب لے آئے اور اللہ اس کے رسول کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، تو پھر کسی بھی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے انصار کی جب بات آتی ہے تو پھر حضرت ابو طلحہ کو کون نہیں جانتا، حضرت ابو طلحہ کو کون نہیں جانتا، مشہور انصاری صحابی۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، مشہور انصاری صحابی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا۔ یہ وہ ظاہر و باہر چہرے ہیں صحابہ کرام کی جماعت کے، جن کو واقعی پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کیا تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ
راوی حدیث جو حدیث کے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں خود میں تھا اور بعض کے اندر آتا ہے کوئی دوسرا آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہجرت کر کے آئے میرے پاس اللہ کے نبی کچھ بھی کھانے پینے بہت بھوکا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف حکم بھجوایا کہ جا کر کے دیکھو گھر میں کچھ ہے کھانے کو. ہر سب کے یہاں سے یہی جواب آیا کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ اس شخص کی مہمانی کون کرے گا, مہمان نوازی کون کرے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, انصاری صحابی, کہا اللہ کے نبی میں کروں گا. لے کر کے اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ اکرمی ضیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو, ان کی مہمان نوازی کرو. معلوم ہوتا ہے گھر میں جائزہ لیا جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ چند کچھ ٹکڑے ہیں جو بچوں کے کھانے کے واسطے ہیں, مہمان نوازی کیسے کی جائے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تدبیر بتلا رہا ہوں. تدبیر وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کھانے کے دسترخوان میں بیٹھ جائیں تو آپ آ کر کے چراغ کے پاس اس کو صحیح کرنے کے بہانے چراغ غل کر دینا, بجھا دینا, اور بظاہر ہم بھی کھانے کی ایکٹنگ کریں گے, لگ رہا ہے ہم بھی کھا رہے لیکن ہم کھائیں گے نہیں, اور اس طرح سے مہمان آرام سے کھا لیں گے. یہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا خاتون تھی, وہ کیا گھر کی خاتون تھی, ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں, ان کو اس میں سبق ملتا ہے کہ بیوی ہو تو ایسی ہو, گھر کی رکھوالی کرنے والی, نگرانی کرنے والی ہو تو ایسی ہو. ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں. بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کی خبر سن کے ان کے چہرے سے آ پڑ جاتے ہیں, ابھی ہم یہاں جا رہے تھے, یہ پلاننگ تھی, وہ کام تھا, یہ بھی آگے بیچ میں نہیں. مہمان کے آنے سے برکت گھر کے اندر ہوتی ہے. سامعین کرام, جب صبح ہوئی اللہ کے وسلم کے پاس وحی کے ذریعے سے خبر کر دی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے آج, اور ابو طلحہ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. جب صبح ملاقات ہوتی ہے تو اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ رب العالمین نے تمہارے اس عمل پر مسکراہٹ ظاہر کی ہے یا پسند کیا ہے اس کو, ایک آدمی اور ایک عورت کے عمل پر. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نازل کرتا ہے, سورہ حشر کی آخری سورہ حشر کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو کوئی اپنے آپ کو حرص اور لالچ سے بچا لے گیا, بخیلی سے بچا لے گیا, تو وہ کامیاب ہو گیا. بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ اطاعت تھا اور ایک دوسرے کے تئیں جو دردانہ اور ایک حمیت تھی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے تعلق سے, وہ بہت ہی عظیم تھی. لہذا صحابہ کرام کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, وہ ان کے پاس بھی جب ایک ہجرت کر کے صحابی آتے ہیں, غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے. ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. انصاری صحابی جو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میرے جو مال میرے پاس ہے, جتنی جائیداد ہے اس کا میں 2 حصہ کر دیتا ہوں, ایک آپ لے لیجئے, ایک میں لے لیتا ہوں, اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں, آپ کو ان میں سے جو پسند ہو آپ اشارہ کر دیجئے, میں ان کو طلاق دے دوں گا, اور عدت پوری ہونے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا. یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا اپنے بھائی کے لیے تعاون کرنے کا, اس لیے ان کو انصاری کہا گیا. اور اسی عظمت کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر ان کا تذکرہ کیا. سامعین کرام, اسی طریقے سے آخری عظمت میں بیان کر کے انشاءاللہ بات کروں گا. آخری سے مراد میرے خطبے کا آخری عظمت, ورنہ بہت ساری عظمتیں اللہ صحابہ کرام کی ہیں. چوتھے نمبر پہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو کل قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا. 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت ہی پریشانی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہا ہوگا, اور اللہ رب العالمین مجرموں کو رسوا کر ذلیل کرے گا. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر کے اندر اور دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں, سسکیاں لے رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے آواز ٹکرائی, پوچھا عائشہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آخرت کی یاد آ گئی. اس کے بعد روتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کیا اس روز آپ ہمیں یاد رکھیں گے, کیا ہمارے کچھ کام آ سکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر کوئی کسی کا بھی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. پہلی جگہ وہ ہوگی جب نام اعمال تقسیم ہو رہا ہوگا, جب نام اعمال بٹ رہا ہوگا,
کسی کو دائیں کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی اب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ میں پڑا ہوا ہوگا کہ میرا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں میں دیا جائے گا یا بائیں میں دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوسرا وقت وہ کہ جب میزان قائم کیا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، اس وقت بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اس وقت اب کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں، اس خوف کی وجہ سے کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اور تیسری جگہ پل صراط، جب پل سے گزرنا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس وقت بھی کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کی طرف دھیان سے دیکھ نہیں سکتا، اپنے آپ میں وہ بڑا پریشان رہے گا، مصیبت کا عالم رہے گا۔ سامعین کرام، ان تمام حالات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کے اوپر خاص رحمت ہوگی۔ صحابہ کرام رسوائی سے، اس روز کی ذلت اور پریشانی سے بچ جائیں گے، بچا لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز جس روز پریشانی ہی پریشانی ہوگی، اس روز اللہ رب العالمین نبی کو اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کو بچا لے گا ذلت و رسوائی سے، ان کے لیے کوئی ذلت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام کی جہاں تک بات ہے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اسی آیت کے اندر، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ صحابہ کرام اس روز اپنے نور کے بدولت، اپنے نور اور روشنی میں پل صراط پر چل رہے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں گے، بار الہ مولا کریم تو ہمارے نور کو مکمل کر دینا اور ہمیں منزل تک پہنچا دینا، میرے نور کو قائم رکھنا، بجھنے مت دینا۔ سامعین کرام، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو کئی جگہ بیان کیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعائیں کریں، بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ وہ تمام طاقتیں، وہ تمام ایسے جماعتیں اور ایسے گروہ، ایسے فرقے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، اے اللہ ایسی زبانوں کو تو گم کر دے، ایسی زبانوں کو تو بولنے کی طاقت چھین لے۔ بار الہ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ قائم کر دے۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ سامعین کرام، تعاون کے لیے جو